حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ کیا حق ہے، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے اس توفیق کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کیا تھا کہ اللہ ہم سب کو آپ کی محبت کا رزق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں رکھا جائے؟ آخر آپ میں انفرادیت کیا ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی بات کہ آپ کا یہ حق کیوں ہے، یہ بات عرض کروں گا،
اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے ایذا پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کریں گے اور دنیا میں اس کے کیا حالات ہوں گے اور ہوتے رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں واحد وہ شخصیت ہیں، نہ آپ سے کوئی پہلے ایسا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی شخصیت ایسی آئے گی جس کے متعلق اللہ نے یہ بات کہی ہو کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بعض مقامات پہ بعض معاملات میں اور لوگوں کو بھی یہ کہا، لیکن سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت اللہ مالک نے جس شخصیت کو دی ہے اپنی مخلوق میں سے، ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، جو جس کو جتنی اہمیت دیتا ہے اس کی مخالفت پہ اتنا ہی وہ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی کے متعلق یہ آج ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ دنیا میں اہل کفر نے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا، صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنے اس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی تھی کہ آپ دل برداشتہ نہیں ہونا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول میں نے بھیجے ہیں ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ مذاق اڑانے والا، بدتمیزی کرنے والا اپنی بے وقوفی میں، اپنے کفر میں، اپنے بغض اور اناد میں یہ کر تو لیتا ہے، لیکن شاید وہ اپنا انجام بھول جاتا ہے کہ میں ٹکر کس سے لے رہا ہوں۔ حقیقتاً اس کا کلیش، اس کی ٹکر مسلمانوں سے نہیں، وہ ٹکر اپنے رب سے لے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کتنے طاقتور ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، لوگوں تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، جن اور انسان سب جمع ہو جاؤ، اور دنیا میں جو سب سے طاقتور ترین انسان ہے اس جیسے بن جاؤ، تم سب کوشش کر لو، جتنے وسائل ہے بروئے کار لے آؤ، اللہ کو تکلیف پہنچانا چاہو تو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور اپنے بچاؤ کی ساری تدبیریں کر لو، اللہ تمہارا بگاڑنا چاہے تو تم اپنے خلاف، اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرنے کے باوجود نہیں بچ سکتے۔ تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بدتمیزی کی تھی اس کا نام ابو لہب ہے۔ وہ رشتے میں آپ کا سکا چچا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبوت ملنے کے 3 سال تک آپ نے باہر نکل کے کھلی تبلیغ نہیں کی تھی۔ 3 سال تک آپ صرف اپنے ایسے لوگوں سے مل کے انہیں اسلام پیش کرتے جن کے ساتھ پہلے قریبی تعلق تھا۔
3 سال کے بعد جب اللہ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، آپ بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی جس کا نام کوہ صفا ہے، آپ صفا کے اوپر چڑھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں آج تو مسجد حرام بہت پھیل گئی ہے، اس وقت یہ سارے مکان تھے لوگوں کے، اور کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے جتنے قریش کے قبائل تھے جس جس نام سے پکارے جاتے تھے آپ نے سب کا نام لے کے پکارا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات، کوئی اہم خبر ہوتی، اگر کسی کو بلانا مقصود ہوتا تو وہ کسی گھاٹی پہ چڑھ کے آواز دیتے، لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قبائل کا نام لے کے سب کو بلایا، سب آ گئے، جس نے بات آواز کو سنا وہ سب لوگ کوہ صفا کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ نبی پاک اوپر جگہ پہ کھڑے ہیں، سب لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سب سے کہا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق اگر تمہارے دل میں جو بھی ہے وہ بیان کرو، میں جھوٹ بولتا تھا یا سچ بولتا تھا؟ سب نے بیک زبان کہا ہم نے آپ کو صادق یعنی سچا بھی پایا، امین اور امانت دار بھی دیکھا۔ پھر آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، ابھی وہ لشکر نکل کے تم پہ حملہ آور ہو جائے گا تو میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ کہیں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے ابھی حملہ کر دے گا تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ پہ یہ یقین رکھتے ہو تو اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو پھر کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اب سب نے سنا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، آپ کے والد محترم کا سکا بھائی تھا، آپ کے دادا کا بیٹا تھا، رشتے میں صرف چچا نہیں سگا چچا تھا، یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ کہنے لگا اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، اس لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کا جواب اس طرح نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ نے ایک سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ہلاک برباد میرے نبی نہیں، اے ابو لہب تم برباد ہو گیا، تو نے اپنی زبان سے جو کلمات کہے ہیں تیرا رب کہتا ہے تو ہلاک ہوا ہے، تیرے ہاتھ برباد ہو گئے، تیرا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا، اور تیری بیوی جو بڑی زبان دراز ہے وہ بھی اپنے گلے میں پھندا لے کے مرے گی۔ اور اسی طرح ہوا میرے عزیز بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بڑی کمزور حیثیت میں تھے، آپ کے ساتھیوں میں بھی ابھی ایسا کوئی انسان نہیں تھا جو اس جیسے سردار کی ٹکر لے سکے۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ یہ شخص ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا پورے جسم میں ایسی متعفن پھنسیاں نکلتی ہیں کہ کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھتا، حتیٰ کہ اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، اور جب یہ مر گیا تو پورے مکے کے اندر کوئی غلام بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی میت کو اٹھا کے قبر میں ڈال دے۔
اور یہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اے میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، تم سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور میں ان کافروں کو مہلت ضرور دیتا ہوں، لیکن ثم اخذتهم، پھر جب میں پکڑتا ہوں تو فکیف کان عقاب، پھر جو انتقام لیتا ہوں اس کا مشاہدہ کر کے دیکھو۔ اور اس کے بیٹے دو عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ ان کا نسبت ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں نہیں نکاح بھی ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رقیہ ایک ام کلثوم، یہ ابو لہب کے دونوں بیٹے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے والے تھے۔ جب اللہ نے یہ سورت لہب نازل کی تو ان کی ماں نے، ان کے باپ نے کہا کہ محمد تو ہماری ہجو کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہجو کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف اشعار کرنے، اس کی اشعار کہنے اس کی بے عزتی کے لیے، کہ انہوں نے ہماری ہجو کی ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ نے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے ان رشتوں کو ٹھکراؤ۔ دونوں گئے، ایک نے تو کہا ہم آپ کی بیٹی سے رشتہ نہیں کریں گے، اور دوسرے نے بدتمیزی کرتے ہوئے آپ کی طرف تھوک دیا، اور آپ نے کہا تجھے جنگل کا کتا کھائے گا۔ اور دلائل نبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی تو انہوں نے جا کے اپنے ماں باپ کو بتایا تو وہ کانپ گئے کہ یہ تو یہ ایسا شخص ہے اور یہ ایسی زمین ہے جہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، ایسا ہو گیا تو ہم تو مارے گئے۔ اس نے اپنے بچوں کو کام پہ بھیجنا ہی بند کر دیا۔ اس وقت وہ تجارت کرتے تھے، اس کے لیے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا، حتیٰ کہ لوگ یہ کہنے لگے انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کی طرح بنا لیا ہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکالتے۔ ایک مرتبہ شام ایک قافلہ جا رہا تھا تو انہوں نے بڑی زبردستی یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجیں، اس طرح کس طرح کام چلے گا؟ اس نے کہا میں ایک صورت میں بھیج سکتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو دھیان رکھنا، جب تم کہیں قافلے میں پڑاؤ ڈالو تو میرا بیٹا درمیان میں، پھر سب اس کے ارد گرد، پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھا کے الاؤ جلایا کرو۔ اگر یہ وعدہ کرو تو پھر ذہن میں خلش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہوئی ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یہ ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوا اور اس وقت اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک شیر آیا، عرب لوگ شیر کو جنگل کا کتا کہتے ہیں۔ شیر آیا، اس نے دور سے جست لگائی سیدھا اس کے اوپر اور اس کی گردن سے دبوچ کے لے گیا۔ جب لوگ اس تک پہنچے اس وقت تک وہ اسے چیر پھاڑ کے مار چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا یہ دوسرا بد انجام ہوا، پہلا اس کے باپ کا، اور تیسرا آپ اس وقت سخت مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر ایک انسان دانا عقل مند ہے اپنے معاشرے کے اندر، وہ سمجھتا ہے میں بات بھی معقول کرتا ہوں، ایک بچہ اٹھے تو کہے یہ مجنوں ہے، کوئی کہے شاعر ہے، کوئی کہے کچھ ہے، کوئی کہے پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ جیسی شخصیت کو، جن جیسا دانا اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل برداشتہ اس وقت ہوئے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورت حجر کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ ڈٹے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
ان مشرکوں سے اعراض کریں، انا کفینا کل مستہزئین، جو تیرا مذاق اڑائے گا میں اس کے ساتھ نپٹوں گا۔ الذین یجعلون، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میں محسوس کرتا ہوں جو یہ بکواس کرتے ہیں آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے اس باتوں پہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے صحابہ کو لے کے جلوس نکالو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان اور اس کی حمد کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب بہقی میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے 5 لوگ تھے، یہ مکہ میں انہوں نے بڑی طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، دوسرا اس کا نام اسود بن عبد یغوث زہری تھا، اور تیسرا ابو زمعہ اسود بن مطلب تھا، چوتھا حارث بن عتیل سہمی تھا، اور 5واں عاص بن وائل تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت بدتمیزی کی۔ اسی اثناء میں جبریل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تذکرہ کیا، تنگ آ گیا ہوں، یہ بہت زیادہ خباثتوں پہ اتر آئے ہیں۔ حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام آپ کے لیے بھیجا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی جو اللہ حکم دے رہے ہیں آپ اس پہ ڈٹے رہیں، ان مشرکوں سے اعراض کریں، جو آپ کا مذاق اڑائے گا میں اس سے نپٹوں گا۔ پھر اللہ کس طرح نپٹے؟ یہ جبریل نے کہا اے محمد یہ دیکھو کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ولید سب سے پہلے جو اس گروہ کا سرگنا تھا ولید اسے سامنے کیا، جبریل نے ان کی بغل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے میں نے اس سے انتقام لے لیا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کی بغل میں ایک گزر رہا تھا تو ایک جگہ ایک شخص تیر اپنے چیک کر رہا تھا، وہ اس کا تیر لگا، اس کی رگ کٹ گئی اور اس کا خون ہی نہیں بند ہوتا تھا، یہ کئی مہینوں تک تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ نہ زندہ نہ مردہ، نہ کھاتا نہ پیتا، تڑپتا رہتا تھا، بالآخر تڑپتا تڑپتا ہی اللہ نے اسے موت دے دی۔ یہ پہلا وہ شخص، یہ بھی ایک شخص تھا جس نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور اللہ نے اس سے اس طرح انتقام لیا۔ جبریل کہنے لگے میں نے ولید کو سزا دے دی۔ پھر آپ کے سامنے دوسرے شخص اس کو جبریل نے کیا جو ابو زمعہ تھا، آپ نے جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا جبریل اس کے ساتھ کیا کیا؟ جبریل نے کہا میں اس سے نپٹ لیا۔ اس کے سر میں پین شروع ہوئی، ایسے تھا جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے، اور یہ اسی درد میں تڑپتا رہا، اتنا تڑپایا کہ لوگ عبرت پکڑتے تھے اس سے، اور بالآخر اسی تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ اسے دردناک انجام سے دوچار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ اپنے نبی کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح تیسرا شخص حدیث میں آتا ہے وہ حارث تھا۔ حارث کو سامنے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔
یہ حارث بن ابی زمعہ یہ وہ انسان تھا جو شاعر بھی تھا، اور یہ اتنے گندے اور غلیظ شعر کہتا تھا. اس سے انتقام دیکھیں اللہ نے کیسا لیا کہ اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کیا؟ آپ جبریل کہنے لگے میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا. اس کو پیٹ کی بیماری ایک شروع ہوئی جس سے پیٹ کے اندر زرد رنگ کا پانی پڑ گیا. وہ ایسا زہریلا پانی تھا کہ اس کا رفع حاجت کا رستہ بند ہو گیا. اس کا پخانہ جس طرح کھانا منہ سے کھاتا تھا اس کا پخانہ بھی منہ سے نکلتا تھا. یہ انجام ہے اس شخص کا جس نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدتمیزی کا سوچا، جس کی زبان سے ایسی غلاظت نکلی اللہ نے اس کے منہ کو گندگی نکلنے کا راستہ بنا دیا اور یہ اسی بیماری کے اندر مر گیا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں چوتھا شخص یہ جبریل نے اس کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو نبی وہ کہنے لگا یہ آس بن وائل تھا. تو آپ نے کہا میں نے اسے سزا دے دی. اور سزا کیا تھی کہ اس کے پاؤں کو ایک کانٹا لگا جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سوج گئے اور اس کے زخم زہر آلود ہو گئے، اس کے پاؤں ٹانگیں پھٹ گئیں. یہ اسی تکلیف اور اذیت کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گیا. میرے عزیز بھائیوں یہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے اس پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری سوچ سوچی، جن کی زبان سے خباثت نکلی، اللہ نے دنیا کے سامنے عبرت بنا کے رکھ دیا. لیکن یہاں ہمارے سوچنے کی بھی ایک بات ہے میرے عزیز بھائیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اگر ایک کافر ہے، اگر ایک مشرک ہے، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے یا ایک ہندو ہے، اگر وہ اللہ کے نبی کے خلاف یہ بات کرے اپنی بے وقوفی، کفر یا بغض کی وجہ سے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے. تو اگر ایک شخص اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو اذیت کا سبب بنے اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ میں آئے اور نماز پڑھنے لگے. وہاں پہ بھی 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ایک ابو جہل بن ابی حشام بھی تھا. جب آپ نماز شروع کی تو ان لوگوں کے ذہن میں شیطان نے خباثت ڈالی. ابو جہل کہنے لگا آج فلاں لوگوں نے اونٹ ذبح کیا ہے. 2 جوانوں کو کہا جاؤ اس کی اوجڑی پکڑ کے لاؤ، جب یہ سجدے میں جائیں گے ان کے اوپر رکھ دیں. اور پھر ان کی خباثت ہوئی، انہوں نے آپ کے اوپر رکھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں بہت کمزور تھا، میرے دل ساری زندگی اس بات پہ دکھتا رہتا ہے کہ میں آپ کی اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی. انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اوجڑی کو پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کے پیچھے کیا. آپ اٹھے، آپ نے اس وقت کہا اللہم علیک ابی جہل، اللہم علیک فلاں، اللہم علیک فلاں. اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے، اے اللہ ان سے انتقام لے جنہوں نے تیرے نبی کو اذیت دی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اللہ کا انتقام بھی میرے عزیز بھائیوں کتنا شدید ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک 15 سال کا بچہ تھا جس نے مکے کے سب سے طاقتور جیدار سردار کو قتل کیا. یہ اللہ کی طرف سے ذلت تھی اس کے اوپر کہ اللہ نے ایک بچے کے ہاتھوں مروایا. اور یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی وہ مرا نہیں تھا تو یہ گئے تو دیکھا ابو جہل جو ہے زخموں سے چور پڑا ہوا ہے. آپ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کاٹنے لگے تو کہنے لگے، اب مجھے کہنے لگا کون ہو؟ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود ہوں. کہنے لگے کاش میری کو گردن سردار کاٹتا. آپ پھر کاٹنے لگے تو اس کا تکبر پھر بھی نہ گیا. کہتا ہے گردن نیچے سے کاٹنا، پتا تو چلے کسی سردار کی گردن تھی. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے گردن کاٹی اس کی. اللہ نے ایک انتہائی کمزور انسان اور ایک چھوٹے سے بچے سے اتنے بڑے سردار کو ذلیل کروایا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا، بدر کے کنویں کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، انہیں کوئی کفن پہنانے والا اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک شخص اپنی ضد اور انا کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس وقت اہل مدینہ ایک شخص کی امارت پہ متفق ہو چکے تھے. اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو یہ پس منظر میں چلا گیا. اللہ نے یہ سرداری جو اسے ملنے والی تھی جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کر دی. اس وجہ سے اس کے دل میں بڑا ہی بغض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. لیکن اس وقت تک اللہ نے آپ کو ایسی قوت دے دی تھی کہ یہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا تھا، آپ کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. جب جنگ احد ختم ہوئی تو اس وقت یعنی مسلمانوں کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی اور لوگ کٹے ہوئے زخمی حالت میں مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو اس وقت اس نے مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، آج سب سے عزت والا سب سے ذلیل انسان کو نعوذ باللہ یہاں سے نکال دے گا. یہ کلمہ کہنا تھا تو اس کا اپنا بیٹا اس نے اس کی گردن کو پکڑ لیا، کہا کہہ کہ تو سب سے ذلیل ہے اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ عزت والے ہیں. اللہ رب العزت نے اسی کے بیٹا، وہ بڑا اچھا مسلمان تھا، اور کہا کہہ دے تو ذلیل ہے اور نبی کریم سب سے عزت والے ہیں. اور اللہ نے اسی وقت آیتیں اسی کی بات پہ آیتیں اتاری سورۃ منافقون کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں اللہ نے عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بنائی ہوئی ہے. جس طرح سورج کے اوپر کوئی شخص تھوکتا رہے، کیا سورج کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ وہ تھوک اس کے منہ پہ آتی ہے. کوئی چاند کو گالی نکالتا رہے تو چاند کو نہیں جائے گی. لوگوں ہمارے نبی تو چاند اور سورج سے بھی زیادہ اللہ نے خوبصورت بنائے ہیں. اب یہ شخص مر جاتا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھیں، والدین کے لیے کس بچے کے دل میں نہیں تڑپ ہوتی ہے. آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بابا کو اپنا کرتا دے دیں، میں بطور کفن پہنا دوں، شاید اس کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن اللہ وہ بات لکھ چکا تھا جو اس نے کہی تھی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اللہ وہ بات لکھ چکا تھا. دنیا بھول سکتی ہے، رب نہیں بھولتا. کہا میرے بابا کو آپ کرتا مبارک دے دیجئے. آپ نے اپنا کرتا دے دیا. کس لیے کہ اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے. چلو کوئی بات نہیں، آپ اتنے پیارے اور رحم کرنے والے انسان،
پھر جب جا کے کفن پہنا دیا، تیار ہو گیا، تو آ کے کہا ہے اللہ کے رسول اگر آپ جنازہ بھی پڑھا دیں تو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ آپ جنازے کے لیے چلنے لگے تو حضرت عمر نے پیچھے سے پکڑ لیا، اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے منافق ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے کہا عمر چھوڑ دو، اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں اللہ سے اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں جن کے متعلق بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، لیکن یہ قاعدہ قانون سامنے آتا ہے کہ نبی کے ساتھ بدتمیزی اللہ کسی صورت معاف نہیں کرتا، بے شک نبی بھی اس کے لیے وہ کہہ دیں کہ میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا عمر چھوڑ دو، اس کے جنازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھا تو آسمان سے اللہ نے آیت نازل کر دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے نبی آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں گے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلمہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا اللہ نے 70 کی شرط لگائی ہے، میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اس کے لیے معافی مانگنی پڑی تو اللہ سے مانگوں گا، اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ نے دوسری آیت نازل کی، اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے میرے نبی اب میں تمہیں منع کرتا ہوں، نہ تو ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے رہے۔ تو اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اپنے نبی کے متعلق ان کی بے عزتی یا ان کے متعلق گستاخی جو ہے یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو آج ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، 1400 سال یہ میں صرف آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوئی تھی۔ 1400 سال کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، اس تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا جس نے بھی اس نبی کے متعلق کچھ کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کر دیتا ہوں۔ نور الدین زنگی ایک مسلمان حاکم تھا، اس کے زمانے میں 3 یہودی تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کے آپ کی نعش مبارک کو نکالیں اور اسے وہاں سے لے جائیں اور نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کریں۔ اس وقت آپ کی قبر کے ارد گرد یہ جو بنا ہوا ہے یہ کچھ نہیں تھا، صرف آپ کی قبر مبارک ہی تھی اور سیدنا ابو بکر اور عمر کی۔ انہوں نے اس کی پلاننگ یہ کی کہ وہ بڑے صوفی درویش کا روپ دھار کے ایک جگہ بیٹھ کے رات کو وہ سرنگ نکالتے، جب لوگ سارے چلے جاتے تو صبح وہ رات کو ہی مٹی اٹھا کے ارد گرد پیچھے دھکیل دیتے اور صبح اس کے اوپر ایک فرش بچھا کے کوئی دری بچھا کے بیٹھ جاتے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ نور الدین زنگی کو خواب آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ تھی کہ آپ نے فرمایا مجھے 3 کتے کاٹ رہے ہیں۔ وہ صبح بڑا سوچتا رہا، کوئی سمجھ نہ آئی، دوسرے دن پھر خواب آتی ہے، تیسرے دن پھر خواب آتی ہے، پھر ان کی باقاعدہ شکلیں دکھائی گئیں اللہ نے۔ تو اس نے پھر سارے مدینے کے لوگوں کی دعوت کی۔ مدینے کے لوگوں کی جب دعوت کی تو ایک ایک بندے کو دیکھ کے واپس نکالا تو ان میں وہ شکلیں نہیں تھی جو خواب میں انہوں نے دیکھی تھی۔ بالآخر وہ پوچھنے لگے کہ کیا مدینے کے سارے لوگ آئے ہیں؟ کہنے لگے ہاں سب لوگ آئے ہیں، صرف وہ 3 اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا دنیا سے کیا کام ہے،
حالانکہ یہ اندر سے خناس تھے پورے. کہنے لگے انہیں بھی لے کے آؤ ذرا. جب لے کے آئے تو دیکھے وہی شکلیں تھیں. اب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پھر دیکھا گیا کہ انہوں نے وہ نیچے سے سرنگ کھودی ہوئی تھی اور وہ وہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ایک پاؤں نظر آ چکا تھا. اور اس پاؤں کے متعلق عموماً مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا تھا کہ شاید وہ سیدنا عمر کا پاؤں تھا. تو اللہ مالک جو ہے اپنے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکے ہیں. اللہ نے اس وقت بھی، زندگی میں بھی اور آج بھی اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے. واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی میں لوگوں کی خباثتوں سے تمہیں بچا کے رکھوں گا. اور اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے نور الدین زنگی نے آپ کے روضہ مبارک، آپ کی قبر مطہرہ کے ارد گرد زمین کو گہرائی تک کھود کے اس کی جتنی بنیادیں تھی سیسا اور سکہ پگھلا کے اس میں ڈالا. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ 1100 کتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں تک آج 1100 سال میں کوئی اندر نہیں جا سکا. یہ اس کے بعد دوسری عمارت یہ ترکوں نے بنائی تھی. یہ اس عمارت میں تو اندر جاتے ہیں، وہاں اندر کوئی نہیں جا سکا آج تک. بلکہ ایک مرتبہ یہ ہمارے پاکستان میں یہ آواز اٹھی تھی کہ ضیاء الحق کو وہاں تک لے جایا گیا. ان کے ساتھ عزیز الفقار رحمہ اللہ وہ بھی گئے تھے. تو میں شخصاً ان کے پاس حاضر ہو کے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، ہم صرف پہلے دروازے کے اندر گئے تھے، وہاں تک نہیں گئے تھے. 1100 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، یہ اس تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا، نہ حتیٰ کہ وہاں کے حکمران بھی. اور جو نیٹ پہ قبر دی جاتی ہے جس کے اوپر ایک پگڑی پڑی ہوئی ہے اور سبز چادر ہے، یہ جلال الدین رومی کی قبر ہے، رسول اللہ کی قبر نہیں ہے جس کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہاں یہ میں بات عرض کروں گا کہ جس طرح ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ پہ بہتان لگائے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا ایک کافر مذاق اڑانے والا مجرم ہے. دیکھیں، بہتان لگانا تو اللہ کو کسی عام انسان پہ پسند نہیں، تو کوئی رسول اللہ کا نام لے کے غلط بات کر دے جو آپ نے کی نہیں ہے. تو آج ہمارے افتراق، ہماری فرقہ بندی، ہمارا بغض، ہمارا عناد، ایک دوسرے سے دوری کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بہت سی باتوں میں اللہ کے نبی کی بات پہ تحقیق کرنی چھوڑ دی ہے. ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری نماز ان کے طریقے کے مطابق، ہمارا روزہ ان کے طریقے کے مطابق، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، علی ھذا القیاس، زندگی کا ہر معاملہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اس سے ہٹیں گے تو ہم نے بھی اس نبی کی عزت نہیں کی. پھر اس نبی کی عزت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے فرما بردار بنے. پچھلی مجلس میں بھی یہی بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، جو میرے رستے پہ چلا، اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اللہ ہمیں اپنے نبی کا فرما بردار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.